بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے. آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے اقسام حدیث قدسی. حدیث قدسی کی قسمیں. فرمایا کہ حدیث قدسی کے دو اقسام ہیں، دو طرح کی ہوتی ہے حدیث قدسی. ایک وہ جسے جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے اور قرآن میں داخل نہیں، کیونکہ یہ کلام معجز نہیں اور اپنی غایت میں، اپنی انتہا میں محدود و مخصوص ہے، جبکہ قرآن مجید عام و خاص تمام کے لیے شفا ہے، ہر ایک کے لیے شفا ہے. دوسرے وہ کہ خداوند کریم نے براہ راست ڈائریکٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. تو حدیث قدسی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ حدیث جسے جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے اور قرآن میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام معجز نہیں، جبکہ قرآن مجید جو ہے سب کے لیے شفا ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ خداوند کریم نے براہ راست ڈائریکٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہو. تو دونوں طرح کے آپ نے چیزیں سن لی. اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں استعانت باصحاب القبور. اصحاب قبور سے مدد طلب کرنے کا بیان، مدد چاہنا. حدیث اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور. شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں. حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ جب تم دنیاوی امور میں غلطاں اور پریشان ہو جاؤ، مطلب یہ کہ جب دنیاوی امور میں تم پریشان ہو جاؤ تو اصحاب قبور سے مدد طلب کرو. تو اس کی وضاحت میں شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں استعانت میں احتمال ہے. احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد مردوں کے احوال کو یاد کر کے عبرت پکڑنا ہے. استعانت میں یہ احتمال ہے، گنجائش ہے کہ اس سے مراد مردوں کے احوال کو، مردوں کی حالتوں کو یاد کر کے عبرت پکڑنا ہے. کہ قبر والوں سے مدد طلب کرو کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی حالت کو یاد کر کے جو ہے تم اپنی پریشانی کو ہلکا سمجھو گے. جو امور دنیاوی سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے، یعنی اگر تم یاد کرو گے مردوں کے احوال کو تو یہ یاد کرنا دنیاوی امور سے توجہ کو ہٹا دے گا اور پریشانی روزگار کو کم کر دیتا ہے. یعنی آپ کی جو پریشانی ہے تو اس کو کم کر دے گا، کیونکہ جب آپ بڑی مصیبت کو یاد کر لو گے تو یہ مصیبت خود بخود ہلکی نظر آئے گی. اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں حقیقت دنیا کی حقیقت. حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں، ان الدنیا اقبح من جیفۃ منتن، کہ الدنیا اقبح من جیفۃ منتنۃ، کہ دنیا جو ہے گلی سڑی لاش سے بدتر ہے. دنیا جو ہے گلی ہوئی اور سڑی ہوئی لاش سے بھی زیادہ بری ہے. اس حدیث پاک کی تشریح میں فرمایا کہ وضاحت میں کہا کہ دنیا حق کی طرف توجہ کو روکتی ہے، حق کی طرف متوجہ ہونے کو روکتی ہے، کیونکہ دل کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے، دل کا تعلق جو ہے اسی سے ہو جاتا ہے، نہ کہ گلی سڑی لاش سے. دنیا جو ہے حق کی طرف توجہ کو روکتی ہے کیونکہ دل کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے، نہ کہ گلی سڑی لاش سے. تو اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں حقیقت کذب، جھوٹ کی حقیقت. فرمایا کہ اقوال میں سے جھوٹا قول وہ ہوتا ہے، باتوں میں سے جھوٹی بات وہ ہوتی ہے کہ جو خلاف شریعت کہے، شریعت کے خلاف جو بات کہے. اور جھوٹے افعال وہ ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہوں،
شریعت کے خلاف ہوں، اور جھوٹے احوال یہ ہے کہ کوئی ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جائے، جبکہ سچا حال ایک ہی ہے اور وہ شہود ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تلون سے مراد یہاں سر توحید کا ایک بار ظاہر ہونا اور دوسری بار پوشیدہ ہونا ہے۔ تلون کے معنی تبدیلی کے آتے ہیں، بدل جانے کے آتے ہیں، تو یہاں توحید کا ایک بار ظاہر ہونا اور دوسری بار پوشیدہ ہونا، یا یہ کہ ایک بار جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو دوسری بار اس کے برعکس کوئی اور چیز سامنے آتی ہے، تو یہ حقیقت کذب ہے، جھوٹ کا معاملہ ایسا ہے۔ شریعت کے خلاف شریعت جو بات کہے، اور جھوٹے افعال وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مشابہت یہود و نصارہ سے ممانعت، یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت سے روکنے کا بیان، ممانعت کا بیان، کہ یعنی ان کے جیسے کردار کو نہ اپنایا جائے۔ فرمایا لمبی ٹوپی اور ریشمی پٹی کمر سے باندھنا، جسے ہندی میں سیلی کہتے ہیں، تو علامات یہود و نصارہ میں سے ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے والوں پر خفگی کا، ناراضگی کا اظہار لازم فرمایا تھا، بعد میں جاہل لوگوں نے اسے پسند کر کے اپنا لیا۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں پردہ ہائے امکان و وجوب، یعنی وجوب اور امکان کے پردوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ پردہ ہائے امکان غفلت کی تاریکیوں سے عبارت ہے۔ غفلت کی تاریکیوں کا نام امکان کا پردہ ہے۔ جو دوئی کے گھڑے میں پھینک دیتے ہیں، ان کا تعلق کھانے پینے یا سونے سے نہیں، جو کہ لوازم زندگی ہے، یعنی کھانے پینے اور کھانا پینا سونا یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، تو یہ مراد نہیں ہے، تو بلکہ غصہ، حسد، بغض اور تمام اوصاف ذمیمہ سے ہے۔ ان کا تعلق جو ہے برے اوصاف سے، جو غفلت کو بڑھاتے ہیں۔ اور پردہائے وجوب یہ صفات واجبیہ کو کہتے ہیں۔ وجوب کے پردہ کس کا نام ہے؟ صفات واجبیہ کا نام ہے۔ سالک جب سلوک طے کرنے والا جب خدا کے فضل سے ان تمام حجابات امکانیہ کو قطع کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے، پار کر لیتا ہے، تو ذات حق کو حجابات وجوبیہ سے ورا، یعنی وجوب کے پردوں سے ہٹ کر اس طرح دیکھتا ہے، یا وجوب کے پردوں کے پیچھے سے اس انداز سے دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی دیکھنے والا آفتاب کو ہوا اور کرۂ آگ اور آسمانوں کے وجود جو کہ زیر آفتاب ہوتے ہیں دیکھتا ہے، یعنی سورج کو دیکھتا ہے، اور آسمانوں کے وجود کو یعنی جو کہ زیر آفتاب ہوتے ہیں، آسمان کے نیچے ہوتے ہیں، تو دیکھتا ہے۔ اور یہ جملہ اشیاء اس کو دیکھنے سے مانع نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنے سے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اسی طرح سالک کے لیے، یعنی سورج کو دیکھنے میں یہ ساری چیزیں، کرۂ آگ وغیرہ یہ ساری چیزیں، ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں سورج کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اسی طرح سالک کے لیے حجابات وجوبی جو حجابات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، تو سلوک طے کرنے والے کے لیے یہ چیزیں مشاہدہ ذات، اللہ کے دیدار سے مانع نہیں ہوتی، یعنی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور اس کے بعد اولیاء میں مخصوص افراد کے لیے تو خاص لوگوں کے لیے حجابات وجوبیہ کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، یہ پردوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص صفت کے ساتھ جو ہے ان کو اپنا دیدار کراتا ہے، خاص شان کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو ہے عنوان قائم کر رہے ہیں تعریف مشاہدہ، مشاہدہ کی تعریف۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کہہ رہے ہیں کہ مشاہدہ سے مراد ایسی توجہ قلب ہے۔ مشاہدے سے مراد ایسی دل کی توجہ ہے جو کہ حقیقت الحقائق کی طرف مبذول ہو۔ حقیقت الحقائق یہ اصطلاح ہے صوفیہ اکرام کی، تو اس کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو، یعنی لگی ہو
چاہے ایک ساعت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ایک گھڑی کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے ذات حق کو نہ پہچانا، اللہ کی ذات کو نہ پہچانا اور اس کے مظاہر کو نہ جانا، یعنی جن چیزوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کے یعنی اس کی صفتوں کے جو مظاہر ہیں تو ان کو نہ جانا، وہ مشاہدہ حق سے بے خبر ہے، اللہ کے مشاہدے سے بے خبر ہے۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں حصول شہود، شہود کا حاصل ہونا۔ فرمایا کہ مشاہدے کو عالمی مثال و ارواح کے طے کرنے کی حاجت نہیں، مشاہدے کو عالمی مثال و ارواح کے طے کرنے کی حاجت نہیں، اور ایک شہود وہ ہے جو محض جذبہ الہیہ سے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی صرف جذبہ خداوندی سے حاصل ہو جاتا ہے، ایک شہود وہ ہے۔ تو لیکن اس طرح کے شہود کی بقا کا اعتبار نہیں، اس طرح کے شہود کی بقا کا اعتبار نہیں، بلکہ بخلاف اس شہود کے، یعنی شہود کے بھی کچھ جو ہے مراتب ہے، درجے ہیں۔ تو ایک شہود اس طرح کا ہوتا ہے جو محض جذبہ الہیہ سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کے شہود کی بقا کا اعتبار نہیں، برخلاف اس شہود کے جو سلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے، چونکہ یہ عبور کے بعد ہوتا ہے، پار کرنے کے بعد ہوتا ہے، لہذا اس کی بقا کا اعتماد موجود ہوتا ہے۔ فرمایا عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ سراپا عشق ہو جائے، عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ سراپا عشق ہو جائے، کیونکہ عشق معشوق کا مادہ اشتقاق ہے، عشق ہے جو ہے معشوق کا ہی ایک مادہ ہے، اسی سے نکلا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی فرمایا کہ صوفیہ کی اصطلاح میں حقیقت الحقائق کو بھی عشق سے موسوم کیا جاتا ہے، حقیقت الحقائق کو بھی عشق کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اہل سلوک کے اس قول کہ ریاضتوں سے دل پستی سے بلندی پر آ جاتا ہے، یعنی عبادتوں سے، ریاضتوں سے، محنت اور مشقت کے ذریعے سے دل جو ہے پستی سے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آ جاتا ہے، بلندی پر آ جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں فرمایا شیخ ابو الرضا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دل کا پستی سے بلندی پر، نیچے سے اوپر کی طرف آنے کا مقصد یہ ہے کہ سفلیات سے کنارہ کر کے علویات کی طرف مائل ہو جائے، یعنی نیچے کے جو درجے ہیں ان سے کنارہ کر کے جو ہے وہ بلندیوں کی طرف، علویات کی طرف مائل ہو جائے، ورنہ دل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شریانیں دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو رگیں ہوتی ہے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں العلم اوسع من الحال، علم جو ہے حال سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کہ العلم اوسع من الحال، علم حال سے وسیع تر ہے، کشادہ ہے، اور ابو سعید کے اس قول الحال اوسع من العلم، حال علم سے وسیع تر ہے، یعنی دونوں کے اندر فرق آ جا رہا ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ علم حال سے زیادہ کشادہ ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں حال علم سے زیادہ کشادہ ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وسعت علم تب ہے جب کہ وہ حال اور اس کے علاوہ کیفیات نفسانیہ کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ علم کی وسعت کہہ رہے ہیں العلم اوسع من الحال، تو حال سے زیادہ وسیع علم کب کہلائے گا؟ جب کہ وہ حال اور اس کے علاوہ کیفیات نفسانی کیفیات کے دائرے میں داخل ہو جائے، لیکن حقائق خارجیہ حال کے نزدیک کیفیت مخصوصہ ہے، ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ اس کا غیر اس میں نہیں سما سکتا۔ اور وسعت حال ایک جگہ کہا گیا کہ حال جو ہے علم سے زیادہ وسیع ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وسعت حال کا وسیع ہونا اس جہت سے ہے، اس اعتبار سے ہے کہ حال اس قدر قوی ہوتا ہے، اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ علم کے برعکس اس حال کے سبب عجیب کیفیات اور انوکھے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ حال اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ علم کے برعکس اس حال کے سبب، اس حال کی وجہ سے عجیب کیفیات اور انوکھے علوم حاصل ہوتے ہیں۔
فرمایا ایک روز میں نے دیکھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک جن نے کنکری پھینکی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑکتی جا رہی تھی۔ ایک جن نے جو ہے کنکری پھینکی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑکتی جا رہی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ جنوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک جن نے کنکری پھینکی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑکتی جا رہی تھی۔ تو یہ جنوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو چیز وہ پھینکتے ہیں سیدھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ شمال کی جانب ایک کونا ایسا ہے کہ جہاں ارضی فرشتے رہتے ہیں، زمینی فرشتے رہتے ہیں، اور ان کے یہاں توالد و تناسل بھی ہے، یعنی ان کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے، برعکس دوسرے آسمانی و زمینی فرشتوں کے۔ تو اس طریقے سے حضرت نے یہ فرمایا کہ جب وجود ماہیات پر قابض ہو جائے، وجود جو ہے ماہیات پر، یعنی چیزوں پر، ماہیات جو ہوتے ہیں تو ان پر اگر قبضہ پالے تو ماہیات کی استعداد کے مطابق خوشبو، بدبو، لذت، تھکاوٹ، الم یعنی تکلیف، راحت یعنی آرام، ٹوٹ پھوٹ اور اجزاء کی پراگندگی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے، ورنہ صرف نوری بسیط تو ان کیفیات سے منزہ ہوتا ہے، ان کیفیات سے منزہ یعنی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ بتلایا گیا کہ ماہیات سے مراد یعنی وجود جو ہے ماہیات پر یعنی چیزوں کی حقیقت پر قابض ہو جائے تو ماہیات یعنی وہ چیزوں کی حقیقتوں کی صلاحیت کے مطابق خوشبو، بدبو وغیرہ یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے، ورنہ صرف نوری بسیط تو ان کیفیات سے منزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، یعنی کیفیتیں اس کو حاصل نہیں ہوتی، لذت، تھکاوٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں مزید فرمایا اور یہ کہا کہ میل خود اور اس کا مزہ و بو دونوں کھانے والے اور سونگھنے والے کی قوت ذائقہ و قوت شامہ کے مقابلے میں برا ہے، یعنی خود کا جو میل ہے اور اس کا مزہ اور بدبو دونوں جو ہے کھانے والے اور سونگھنے والے کی قوت ذائقہ جو چکھنے کی قوت ہوتی ہے، قوت شامہ یعنی جو سونگھنے کی قوت ہوتی ہے، اس کے مقابل میں برا ہے۔ میل خود، اب یہاں کیا مراد ہے حضرت کی جو تو اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور خنزیر اور کیڑے مکوڑوں کی قوت شامہ و ذائقہ کے مقابلے میں اچھا ہے، کیونکہ خنزیر اور کیڑے مکوڑوں کی وہ استعداد جس کے نتیجے میں قباحت ظاہر ہوئی ہے، میل کچیل کی نسبت یعنی قباحت کا مطلب یہ کہ ایک برا سمجھنا یہ ظاہر ہوا ہے، تو میل کچیل کی نسبت زیادہ بری ہے، میل کچیل کے مقابل میں زیادہ بری ہے۔ اور جہاں تک الم کا یعنی تکلیف کا تعلق ہے تو وہ مزاج کے ناموافق چیز، مزاج کے مطابق جو چیز نہ ہو تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی الم یعنی تکلیف پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے ہوتی ہے کہ مزاج سے ہٹ کر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس لیے تکلیف پیدا ہوتی ہے، اور یہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، جیسے سانپوں کا زہر سانپ کے کانٹے کو موافق، سانپوں کا زہر سانپ کے کانٹے کو موافق ہے، یعنی مطلب یہ کہ سانپ کا جو زہر ہوتا ہے تو سانپ کے کاٹے ہوئے کے لیے وہ موافق ہوتا ہے، میچ کھاتا ہے، میل کھاتا ہے، لہذا اس کے لیے نفع بخش اور دوسروں کے لیے ضرر رسا ثابت ہوتا ہے۔ جس کو سانپ نے کاٹا ہو، یعنی یہ بھی ایک تحقیقی بات ہے کہ اس کا جو زہر ہوتا ہے اس کے کاٹنے والے کے لیے، جس کو کاٹا ہے تو اسی کے ذریعے سے اسی کا علاج بھی ہو جاتا ہے، بعض اطباء نے بھی اس کو قبول کیا ہے، لہذا اس کا نفع بخش ہونا ایک آدمی کے لیے یعنی جس کو کاٹا ہے اس کے لیے فائدہ مند، اور دوسروں کے لیے ضرر رسا یعنی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود حضرت وجود تو ہر ذرے میں یکساں طور پر جلوہ گر ہے، وجود حضرت کا وجود تو ہر ذرے میں یکساں طور پر جلوہ گر ہے، برابر طور پر جو ہے اللہ کا وجود جو ہے ہر ذرے میں
یکساں طور پر ظاہر ہوتا ہے، برابر طور پر۔ اگر کوئی شخص بعض ادویات، بعض دواؤں کو صرف اپنی زبان سے چکھے تو وہ مفید و مضر میں تمیز نہیں کر سکتا، فائدہ مند اور نقصان دہ میں تمیز نہیں کر سکتا، پرکھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی زمان و مکان کی قیود سے چھٹکارا حاصل کر لے، زمان اور مکان کی قید سے چھٹکارا حاصل کر لے تو کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ہمہ اوست، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی وضاحت میں حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قدماء میں سے کسی کا شعر ہے، رق الزجاج ورقۃ الخمر، رق الزجاج ورقۃ الخمر، شیشہ اور شراب دونوں شفاف اور باریک ہیں، دونوں شفاف، شیشہ بھی باریک ہے اور شراب بھی باریک ہے، شیشہ بھی صاف ہے اور شراب بھی صاف ہے، شفاف ہے۔ یعنی مظاہر، جو ظاہری طور پر کہ جو کہ بمنزلہ شیشہ کے ہیں، صاف اور شفاف ہے، یعنی جن چیزوں میں ظہور ہوتا ہے تو وہ جو ہے شیشے کے مرتبے میں ہے اور وہ صاف اور شفاف ہے، اور محبوب مستور یعنی جو کہ چھپا ہوا ہو، پردے میں ہو، جو کہ بمنزلہ شراب کے ہے، وہ بھی غایت درجہ شفاف ہے، وہ بھی انتہائی درجہ صاف ہے۔ بس فتشابہ وتشاکل الامر، دونوں میں مشابہت پیدا ہو گئی کہ تمیز کرنا جو ہے مشکل ہو گیا، اور صفائی اور باریکی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے رنگ میں اس طرح ظاہر ہوا کہ لوگوں کی نظروں کے لیے مشکل آن پڑی، لوگوں کی نظروں کے لیے مشکل آ پڑی۔ فکأنما خمر، کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ شراب ہے، شیشہ نہیں، اور گویا کہ شراب ہے، منجمد ہے اور پیمانے کا وجود نہیں، وکأنما قدح ولا خمر، اور گویا کہ پیمانہ ہے، پیالہ ہے، شراب نہیں۔ اور اسی طرح کسی نے کہا یہ لفظ کو جو ہے دال کے جزم کے ساتھ نہیں بلکہ دال کے فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو قدح کے معنی پیالے کے آتے ہیں، پیمانے کے آتے ہیں، برتن کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں فکأنما خمر لا قدح، جیسے شراب ہے، شیشہ نہیں یعنی پیمانہ نہیں، گویا شراب ہے جو منجمد ہے اور پیمانے کا وجود نہیں، اور وکأنما قدح ولا خمر، اور گویا کہ پیمانہ ہے، شراب نہیں، یعنی یا اس کو یا یہ کہا جائے یا وہ کہا جائے۔ اسی طرح کسی نے کہا ان شئت قلت حق، کہ اگر تو چاہے تو کہے کہ حق ہے، خلق نہیں، یعنی اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ خدا ہے، مخلوق نہیں، اور چاہے تو تو کہے کہ خلق ہے، حق نہیں، یعنی مخلوق ہے اور خدا نہیں۔ یعنی اس طریقے سے حضرت نے جو ہے ہمہ اوست کے لفظ کے ذریعے سے عنوان کو قائم کر کے حضرت نے جو ہے شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو شراب اور شیشے کے ذریعے سے جو اس کی وضاحت کی ہے، بڑی جامع انداز سے کی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں صفت علم، علم کی صفت۔ فرمایا کہ صفات الہیہ میں سے سب سے بڑی صفت علم ہے، خدا کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ علم ہے، اور حیات صفت علم کے شیون میں سے ہے، اس کی خصلتوں میں سے ہے، علم کی شیون میں سے ہے، جبکہ عدم علم عین موت ہے، علم کا نہ ہونا بالکل موت ہے۔ جو حیات کو صفت الہیہ میں سب سے بڑی صفت گردانتے ہیں، حیات کو، زندگی کو خدا کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت مانتے ہیں، یہ ان کا ذاتی گمان ہے، جبکہ موجود پر غائب کا قیاس باطل ہے۔ جو چیز موجود ہے اس چیز پر آپ غائب کو قیاس کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اندازہ کر رہے ہیں غائب کا، یہ غلط ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے۔ کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم انا حضوری ہوتا ہے، یعنی
حضوری کا مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ انا جو لفظ جو حضرات نے کہا، انا کے معنی میں کے آتے ہیں، اور تحقق اور تقرر کے مشابہ، تحقیق اور وضاحت کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر زائل ہو جائے تو زندگی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی علم کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے، زندگی علم کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے، جبکہ ان امور کی نسبت، ان معاملوں کے نسبت سے جو کہ موت اور حیات کے قابل ہے، پر اسے قیاس کیا جائے، ان امور کی نسبت جو کہ موت و حیات کے قابل ہیں تو ان پر جو ہے اسے قیاس کیا جائے، اندازہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے صفت علم کی وضاحت کی۔ اب اس کے بعد ایک قول کی تعویل کو ذکر کر رہے ہیں، قول کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے حضرت شیخ کی خدمت میں بعض متصوفین کا یہ قول نقل کیا، بعض صوفیوں کا یہ قول نقل کیا کہ اقرب الطرق الی اللہ رؤیت الامارد، تو امارد چونکہ یہ خوبصورت ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ نے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ کائنات کی تمام محسوس اشیاء میں امارد کی شکل و شباہت بہت متناسب ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، اور ان کی جانب نفس کا میلان بھی زیادہ ہوتا ہے، نفس ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے امارد میں رؤیت حق کا مشاہدہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ امارد جو ہے امرت کی جمع کو امرت کی جمع ہے، اور ایسے بچے، ایسے نوعمر لڑکے جن کی ابھی تک جو ہے داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، تو بہرحال وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، تو چونکہ کائنات کے اندر یہ خوبصورت ترین چیزیں ہیں تو لہذا اس سے مشابہت دے دی گئی، اور یہ لفظاً صرف مشابہت ہے، لفظ کے اعتبار سے کہہ دیجیے آپ، یا یہ کہ ایک سمجھائش کے لیے مناسبت پیدا ہوتی ہے تو بتلا دیا گیا کہ نفس کا میلان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے، نفس ان کی طرف زیادہ جھکتا ہے، اس لیے جو ہے ان بچوں نوعمر لڑکوں میں رؤیت حق کا مشاہدہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور جن مشائخ نے اسے برا جانا ہے ان کے پیش نظر یہ خطرہ موجود تھا کہ امارد کو دیکھنے سے، یعنی ایسے بچوں کو دیکھنے سے سالک عالم شہادت ہی میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے، سلوک طے کرنے والا یہیں پر جو ہے محدود ہو کر رک جائے گا، اور کئی دیگر آفات کے خدشے کے بنا پر، کئی دیگر آفتوں کے ڈر کی بنا پر جمال حقیقی سے مشرف نہیں ہو پاتا، حقیقی جمال سے مالا مال نہیں ہو پاتا۔ یہاں حضرت شیخ کچھ مسکرائے، شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ مسکرائے اور فرمایا کہ امارد میں خون ہی تو ہوتا ہے، خون ہی تو ہوتا ہے جو حسن کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، خوبصورتی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اگر ان کا خون خارج کر دیا جائے، نکال لیا جائے، تو کوئی ان کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اہل شہود کی مثال کتاب دیکھنے والے اس شخص کی سی ہے، کتاب دیکھنے والے اس شخص کی طرح ہے جو اینک لگا کر اسے پڑھتا ہے، چشمہ لگا کر اسے پڑھتا ہے، تو اس کی توجہ اینک کی طرف بالکل نہیں ہوتی، مگر ساری کتاب کو اس کے وسیلے سے ہی دیکھتا ہے۔ مگر ایسی صورت میں اینک کے آگے کوئی حجاب آ جائے، کوئی آڑ آ جائے، یا کوئی شخص ہاتھ رکھ دے تو اس کی توجہ اینک کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اینک کی طرف اب اس کی توجہ جو ہے لگ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت نے بڑی آسانی کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا کہ بھئی اینک کے سامنے اگر کوئی آڑ آ جائے، کوئی شخص ہاتھ رکھ دے تو پھر اب اس کی توجہ جو ہے اینک کی طرف لگ جاتی ہے، ورنہ اگر کوئی آڑ نہ ہو تو پھر وہ پڑھتا سب کچھ ہے اور دیکھتا وہی ہے جو کتاب میں لکھا ہے، اینک کی طرف بالکل توجہ نہیں جاتی، حالانکہ دیکھتا سبھی کچھ اینک سے ہی، اینک کے وسیلے سے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت نے جو ہے بڑے پیچیدہ مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد مقام عارف کو ذکر کر رہے ہیں، عارف کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اہل شہود خوبصورت عورتوں، حوروں اور امارد کی طرف التفات نہیں کرتے،
جو لوگ شہود کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، حضوری کی کیفیت جن کو مل جاتی ہے، وہ عورتوں کی طرف اور حوروں کی طرف اور خوبصورت بچوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نظر ان تمام سے ورا، یعنی ان تمام سے بالکل الگ مقصود حقیقی جل جلالہ پر ٹکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ٹکی ہوتی ہے، مگر حقیقت ناشناس حسین عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جس کو حقیقت کا پتہ نہ ہو وہ خوبصورت عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بدصورت سے پہلو تہی کرتا ہے، بدصورت سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، جبکہ عارف کی نظر میں دونوں برابر ہیں، عارف کی نظر میں دونوں برابر ہے، یعنی عارف جو ہے کسی کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں سماع سرود، یعنی سرود اور خوشی اور کی جو کیفیت ہوتی ہے یا سماع کے اندر جو لذت ملتی ہے، اس کو بتلا رہے ہیں کہ اسی طرح اہل شہود سماع سرود سے بھی لذت حاصل نہیں کرتے، یعنی گانے والوں کا جو گانا ہے وہ نہیں سنتے، کیونکہ گانے والے کے منہ اور گانے سننے سے اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں سے لذت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ گانے والے کے منہ اور سننے والے کے کان کی درمیانی فاصلہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 تیروں کی مسافت کے انتہائی فاصلے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 1 یا 2 تیروں کی جو مسافت کا آخری فاصلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا، چاہے گانے والے کی آواز تیز بھی کیوں نہ ہو، جبکہ اہل شہود ان تمام سے بہت آگے اپنے منتہائے حقیقی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی حقیقت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہذا یہ ساری چیزوں سے لذت حاصل نہیں کرتے اور یہ ساری چیزوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ولایت عامہ و خاصہ، عام اور خاص ولایت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ولایت عامہ کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، جیسے تقوی، ریاضت، اور اس شخص کا وحدت شہود جسے اپنی ذات کا پتہ ہے اور نہ اپنی ذات کے احاطۂ مظاہر سے باخبر ہے، جسے نہ اپنی ذات کا پتہ ہے اور نہ اپنی ذات کے جن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے ان چیزوں کے احاطے سے اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اور جیسے عاشقیت اور معشوقیت کہ یہ ولایت عامہ کے خواص کے مقامات ہیں، عام ولایتوں کے جو لوگ حقدار ہوتے ہیں ان کے مقامات ہیں، اور ولایت خاصہ واحد بسیط تک پہنچنے کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ شہود انبیاء علیہ السلام تو عاشقیت اور معشوقیت سے بہت بلند ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو شہود ہوتا ہے وہ عاشقیت اور معشوقیت سے بہت اونچا ہوتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے، مگر ان احادیث کے الفاظ سے راہ سلوک کے کچھ مبتدیوں نے، کچھ ابتدائی جو سلوک طے کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کے درجے پر فائز تھے۔ حضور علیہ السلام محبت کرنے والے کے، موسیٰ علیہ السلام محب یعنی محبت کرنے والے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کے درجے پر یعنی جن سے محبت کی جاتی ہے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ حقیقت تو وہی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں حقیقت محمدیہ۔ فرمایا کبھی تو تکرار کلمہ لا الہ الا اللہ یا محض جذبے سے ہی توحید شہودی کے تصور کا معنی حاصل ہو جاتا ہے، توحید شہودی کے تصور کا معنی محض جذبے ہی سے مل جاتا ہے، یا لا الہ الا اللہ کو بار بار ریپیٹ کرے تو اس سے حاصل ہو جاتا ہے، مگر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ عین القضات ہمدانی کی اس شطح یعنی ان کا اس قول کہ آراں کے شما خدا می دانید،
یعنی جسے تم خدا جانتے ہو میرے نزدیک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شطح کا مطلب یہی ہے کہ بظاہر جو قول شریعت کے خلاف ہو لیکن اس کی تعویل کی جائے تو وہ قول شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یا یہ کہ صوفیہ اکرام جو غلبہ حال میں ذکر کرتے ہیں، تو جیسے عین القدات ہمدانی نے کہا کہ جسے تم خدا جانتے ہو میرے نزدیک وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو وہ میرے نزدیک خدا تعالی ہے۔ تو اس کے بیان، اس قول کے بیان میں فرمایا حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وجود کا آئینہ اور اس کا مظہر عتم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وجود کا ایک آئینہ ہے اور اس کا مظہر عتم ہے، یعنی پوری طریقے سے ظہور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اور حقیقت محمدیہ تعین اول اور جامع تعینات اور مظاہر ہیں، اور یعنی حقیقت محمدیہ تعین اول ہے اور تمام تعینات کو جمع کرنے والی ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے اور تمام کا ظہور ان کے نور سے ہوا ہے۔ اس اعتبار سے عین القدات ہمدانی نے مذکورہ بات کی، یعنی انہوں نے جو بات کہی ابھی اوپر کہ جسے تم خدا جانتے ہو وہ میرے نزدیک محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہی، ورنہ حضرت وجود تو اللہ کا وجود تو ہر ذرے میں یکساں جلوگر ہے، برابر بالکل جلوگر ہے کہ کوئی کمی بیشی کے بغیر، اور وحدت معنی کے باوجود تکرار لفظ تو محض تفنن عبارت ہے، عبارت کی فنکاری ہے تکرار لفظ جو ہے، لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں فنائے نفس یا فنائے نفس، نفس کو فنا کرنا۔ فرمایا فنائے نفس یہ نہیں، نفس کو فنا کرنا یہ نہیں کہ جناب مقدس سے غفلت کے باوجود، مقدس بارگاہ سے غفلت کے باوجود اسے اپنے نفس کا شعور نہ ہو، اپنے نفس کا پتہ نہ ہو۔ جیسے قصاب گوشت کاٹے یا نان بائی روٹیاں پکانے میں مصروف ہوتا ہے، ایک قصائی جو ہے گوشت کاٹنے اور جو روٹی بنانے والا ہے وہ روٹیاں پکانے میں مصروف ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، تو اس کی توجہ اپنی طرف نہیں ہوتی، یوں کہ اس کی توجہ قصائی کی گوشت کاٹنے کی طرف ہے، اور روٹیاں پکانے والے کی توجہ جو ہے روٹیاں پکانے کی طرف ہے، تو اپنے آپ کا اسے شعور نہیں ہوتا۔ جو اس طریقے سے حضرت نے فرمایا فنائے نفس، نفس کو فنا کرنا یہ نہیں کہ مقدس بارگاہ سے غفلت کے باوجود بھی اپنے نفس کا شعور نہ ہو۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں توجہ شیخ کی توجہ۔ فرمایا کہ جو جذبہ توجہ شیخ کی قوت سے حاصل ہوتا ہے، جو جذبہ شیخ کی توجہ کی طاقت سے حاصل ہوتا ہے، اس میں کمزور اور مضبوط دل دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں مزاج کی درستگی یا محنت اور ریاضت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مزاج کا صحیح ہونا یا محنت اور ریاضت کی ضرورت اس میں پیش نہیں آتی، کیونکہ توجہ شیخ کی قوت سے جو جذبہ حاصل ہو جائے اس میں کمزور دل مضبوط دل سب برابر ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں حقیقت کشف اور خواب۔ کشف اور خواب کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا انسانی روح میں ایک قوت پوشیدہ ہے، انسانی روح کے اندر ایک طاقت چھپی ہوئی ہے جسے لوح غیب کہتے ہیں۔ جب نبی اس سے علوم حاصل کرتا ہے تو ایسے اسے فرشتہ وحی کی ضرورت پیش نہیں آتی، وحی کے فرشتے کی ضرورت بالکل پیش نہیں آتی۔ بعض متکلمین کے کچھ افراد نے جو ہے علم کلام کے کچھ جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کی یہی تصریح کی ہے، علم کلام والوں نے بھی اس کی یہی تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے، جب ولی اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے بھی فرشتہ الہام کی حاجت نہیں رہتی، الہام کے فرشتے کی ضرورت نہیں رہتی، اور کبھی تو انسانی روح بحالت نیند اس مقام تک پہنچ کر کسی چیز سے باخبر ہو جاتی ہے،
نیند کی حالت میں اس مقام تک پہنچ جائے تو اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، یا یہ کہ کسی چیز کی خبر ہو جاتی ہے۔ کبھی تو انسانی روح نیند کی حالت میں اس مقام تک پہنچ کر کسی چیز سے باخبر ہو جاتی ہے، یعنی اس انسانی روح کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس معنی کے خیال کو مناسب شکل نہ دے جیسا کہ اس نے دیکھا تو اسے کشف مجرد کہتے ہیں، اور اگر کوئی مناسب صورت اس خیال کو مل جائے جیسے اس کا خیال علم میں مشغول ہوا، تو یہی خیال کو کوئی مشروب پینے کی صورت میں آیا، اس کا خیال علم میں مشغول ہوا تو یہی خیال کوئی مشروب یعنی پینے کی چیز کوئی ہے، ایسی کوئی مشروب ہے تو وہ پینے کی صورت میں آیا، تو یا اس کی روح ماہ رمضان میں اذان فجر کے خیال میں مشغول ہو گئی تو اس کی صورت اس کے سامنے یوں نمودار ہوئی، اس طرح سامنے آئی جیسے تمام لوگوں کے کھانے پینے اور خواہشات کی قوتوں پر مہر لگا دی گئی۔ فجر کی اذان کے خیال میں اگر اس کی روح لگ گئی رمضان کے مہینے میں تو اس کی صورت کچھ اس طرح سامنے آتی ہے جیسے تمام لوگوں کے کھانے پینے اور خواہشات کی طاقتوں پر مہر لگا دی گئی ہے، کیونکہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ تو یہ یعنی روزہ جو ہے اس کا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ کشف جو ہے تعبیر و تعویل کا محتاج نہیں، اس کے کوئی مطلب نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ کشف جو ہے تعبیر و تعویل کا محتاج ہے، نہیں کا لفظ جو ہے اضافہ ہوا ہم سے، تو یہ کشف جو ہے تعبیر اور تعویل کا محتاج ہے، یعنی اس کو جو ہے ایسے کشف کو، ایسی وضاحت کو کسی مطلب بتانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسے کشف مخیل کہتے ہیں، خیالی کشف کہتے ہیں۔ اور کبھی تو سونے والے کی روح اس مخفی قوت کے بغیر عالم خیال میں پہنچ جاتی ہے تو خیالی پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اشکال، یہ شکلیں جو ہے برہمی طبع کی وجہ سے، طبیعت کی برہمی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے بلغمی مزاج اس آدمی کا مزاج بلغمی ہو تو سونے سے پہلے پانی پی لے تو اسے بخارات دکھائی دیتے ہیں، دھوئیں وغیرہ کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح گرم مزاج آدمی اگر بیگن کھا لے تو اسے خواب میں آگ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ تمام لایعنی قسم کے خواب ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں، جن کی نہ کوئی تعبیر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ تعبیر بتانے والے کو چاہیے کہ خواب کے وقت کا لحاظ رکھے، جیسے نصف شب، آدھی رات کو، یا سحر کے اوقات، اور خواب بیان کرنے کی ساعت، خواب بیان کرنے کا وقت، اور دیکھنے والے کے حالات کہ کہیں وہ برہمی مزاج کا شکار یا خوف زدہ تو نہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خواب کی تعبیر بتانے والے کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کب دیکھا ہے اور خواب کب بتا رہا ہے اور اس کا مزاج کیسا ہے۔ بعض اوقات شرائط کے بغیر اس قوت قدسیہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، کنڈیشنز کے بغیر بھی اس مقدس طاقت تک کے جو ہے رسائی حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کفار کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے، کفار کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر کا بیان ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں خوابوں کی تعبیر کا علم قرآن و سنت سے ثابت ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس فن میں کئی مستند کتابیں لکھی جا چکی ہے، یعنی معتبر کتابیں لکھی جا چکی ہے، اور اس فن میں امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور ابن سیرین ایسے ائمہ کبار ہو گزرے ہیں، یعنی ایسے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں کہ اگر خواب قوت عاقلہ کی کمزوری اور ازدحام علوم و خیالات، اگر خواب قوت عاقلہ کی کمزوری، عقل کی قوت کی کمزوری جو ہوتی ہے، اور علوم اور خیالات کی جو بھیڑ ہوتی ہے، تو جو کہ قوت قدسیہ میں پیش آتے ہیں، تو اس کے سبب بھول بھی جائے، خواب اگر بھول بھی جائے تو فن تعبیر کے ماہرین اسے بیان کر لیتے ہیں۔ فن تعبیر کہیے
تعبیر کے فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں اسے بیان کر لیتے ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ حالت نیند میں بعض اوقات انسان کی روح غیب کی خبروں کے جاننے کے لیے کچھ عرصے کے لیے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ نیند کی حالت میں کبھی کبھی انسان کی روح غیب کی خبروں کے جاننے کے لیے کچھ وقت کے لیے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، تو اس کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے، اور خواب دیکھنے والا اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جن بیٹھا ہے۔ فرمایا کبھی تو مراقبے میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے کہ اپنی خبر بھی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ در حقیقت ذات حق قرب و معیت اور احاطے سے بری ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے قرب سے اور معیت سے اور احاطے سے بری ہے، کیونکہ یہ چیزیں دوئی کا تقاضا کرتی ہے، دوئی کا تقاضا کرتی ہے، دو ہونے کا، اور ایک طرح کے مسافت کا اثبات کرتی ہے، یعنی جو دوری ہوتی ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے، اس کا جو ہے اس کو ثابت کرتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے مبتدیوں کو سمجھانے کی خاطر، ابتدائی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جو اسے دور دور تصور کیے ہوئے ہیں، جہت عرش بیان فرمائی، عرش کی جہت کو بیان کہا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قرب معیت اور احاطے سے مراد وہی کچھ ہے جو برف اور پانی میں موجود ہیں، یعنی ان صورتوں میں اس کا ظہور ہے۔ تو صوفیہ اکرام کے ایک گروہ کے اس قول کا نقصان و مقتضا استعدادات الماہیات، نقصان استعداد ماہیات کا تقاضا کرتا ہے۔ نقصان جو ہے حقیقتوں کی جو صلاحیت ہوتی ہے، چیزوں کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان کی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے، ماہیات کی صلاحیتوں کا تقاضا کرتا ہے نقصان۔ تو اس کی تشریح میں فرمایا چونکہ ان ماہیات کا ایک مستقل وجود ہے، الگ سے وجود ہے، لہذا ان کے لیے اقتضاء کا ہونا ضروری ہے، اس تقاضے کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اقتضاء حقیقت حضرت وجود، اقتضاء حقیقت حضرت وجود سے ہو، حقیقت کا تقاضا وجود باری سے ہو، تو ان ماہیات سے اقتضاء کی نسبت کا کیا معنی؟ ان ماہیات سے اقتضاء کی نسبت کا کیا معنی ہے؟ فی الواقع کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کی نظر کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں علم توحید و وصول، علم توحید و وصول و شہود، توحید کا علم اور وصول باری، وصول حق یعنی حق تک پہنچنا، اور شہود یعنی حضوری کی کیفیت کا حاصل ہونا۔ فرمایا کہ علوم توحید کے مقابلے میں تمام علوم بمنزلہ بھوسی کے، یعنی ایک بھوسا پاؤڈر ہوتا ہے جو اس طرح ہے، اور علوم توحید بمنزلہ آٹے کے، توحید کے جو علوم ہیں آٹے کے مرتبے میں۔ پھر علم توحید اور وصول و شہود کی مثال ایسی ہے جیسے آٹا اور مغز۔ وصول سے قبل علم توحید ہی میں محو ہو کر رہ جانے سے سالک ہرگز لذت یاب نہیں ہوتا، ہرگز اس کو لذت نہیں ملتی۔ وصول سے پہلے ہی علم توحید کے اندر گم ہو کر رہ جانے سے سالک کو ہرگز لذت نہیں ملتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بیاہ رچانے والا بیاہ کے بعد شادی رچاتا ہے، جو آدمی شادی مانتا ہے تو وہ جو ہے بیاہ کے بعد، شادی کے بعد مشاطہ کی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ جو آدمی شادی رچاتا ہے شادی کے بعد مشاطہ کی باتوں پر کان نہیں لگاتا، یعنی عورتوں کی بات پر کان نہیں دھرتا، یہ مراد ہے۔ مشاطہ یعنی کنگھی کرنے والی مراد ہے عورت، تو ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، عورتوں کی باتوں پر دھیان نہیں لگاتا، کیونکہ اقوال صوفیہ کو بغیر تحقیق کے نقل کرنا، صوفیوں کے قول کو بغیر تحقیق کے نقل کرنا یوں ہے، ایسا ہی ہے جیسے کہ میرے محلے میں ایک قصہ گو رات کو قصے گھڑتا اور صبح لوگوں سے بیان کر دیتا ہے۔
بغیر تحقیق کے بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے صوفیہ کے قول کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا ایسا ہے، نقل کرنا جیسے میرے محلے میں ایک قصہ بیان کرنے والا رات کو قصے گھڑتا ہے اور صبح لوگوں سے بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا انکار اولیاء اللہ کے سب سے بڑے اسباب یہ ہے، اولیاء اللہ کے انکار کے سب سے بڑی وجوہات یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ 3 سبب بتلائے گئے۔ نمبر 1 یعنی پہلا سبب شرکت مکان، وہ یہ کہ ایک ولی کسی ایک محلے یا شہر میں رہتا ہے۔ نمبر 2 شرکت زمان، یہ ہے کہ اس کے زمانے میں اس کے معاصرین بھی ہوتے ہیں، اس کے ہم عصر بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 شرکت نسبت کی شرکت کا مطلب یہ کہ اس کے بھائی بند بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح عوام زیادہ تر اس کے معتقد ہو جاتے ہیں، تو اس سے عقیدت رکھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس کئی خادم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتا ہے، چاہے یہ عبادت ریاکاری و دکھلاوا ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ اصول یہ ہے کہ شیخ کی عبادت کی اصلیت پر نظر کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو ایک صحابی اس کی ٹوہ میں لگ گیا، ایک صحابی جو ہے اس کی جستجو میں لگ گئے کہ بھئی جنت کی بشارت ان کو کیوں دی گئی، اور پورے تجسس کے بعد اسے معلوم ہوا ٹٹولنے کے بعد، تلاش کے بعد پتہ چلا کہ بشارت یافتہ شخص کوئی زیادہ نوافل ادا نہیں کرتا، جس کو بشارت دی گئی وہ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتا۔ اس نے اس سے حقیقت حال دریافت کی، یعنی اس نے جو ہے صحیح بات پوچھی کہ بھئی کیا وجہ ہے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، تو اس نے جواب دیا، وہ صحابی رسول نے جواب دیا جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی کہ اگر زمین سے آسمان تک جواہرات اور درہم و دینار بھر جائیں اور میں اس کا مالک ہو جاؤں، پھر وہ تمام دولت تباہ ہو جائے تو اس کا مجھے ذرہ برابر دکھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ زمین سے لے کر آسمان تک جواہرات، قیمتی جو موتی ہوتے ہیں، اور درہم اور دینار، سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر جائے تو بھی، اور پھر میں اس کا مالک ہو جاؤں اور پھر وہ تمام دولت اگر تباہ ہو جائے تو اس کا مجھے ذرہ برابر دکھ نہ ہو، ہلکا سا بھی دکھ نہ ہو۔ کیونکہ اس کے ہونے سے مجھے کوئی خوشی بھی نہ تھی، مجھے کوئی خوشی بھی نہیں تھی اس کے ہونے کی وجہ سے، دولت مند ہونے کی وجہ سے مجھے خوشی نہیں ملی، میں خوش نہیں ہوا، تو دولت جانے کی وجہ سے مجھے غم بھی نہیں ہوگا۔ مقصود تو دراصل دل سے ما سوا کا نکل جانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دل سے اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کے خیالات کا نکل جانا ہے۔ اگر یہ گوہر ہاتھ آ جائے، اگر یہ دولت نصیب ہو جائے تو تھوڑی سی عبادت بھی انتہائی سودمند ثابت ہوتی ہے، تھوڑی سی عبادت بھی انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طالب صادق کو، سچے طلبگار کو شیخ کی ظاہری عبادات پر توجہ نہیں دینی چاہیے، شیخ کی ظاہری عبادتوں پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، بسیار خوری اخلاق ذمیمہ پیدا کرتی ہے۔ زیادہ کھانے سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قلوب بنی آدم تلین فی الشتاء، یعنی انسان کے دل موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بیان میں فرمایا شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ موسم سرما میں انسانوں کے بدن باہر سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کے باطن گرم ہوتے ہیں، باہر سے تو ٹھنڈے لیکن اندر سے گرم ہوتے ہیں۔ اور موسم گرما میں اس کے برعکس کہ باطن جو ہے باہر کا جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے اور باطن جو ہے، باہر کا جو جسم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، بدن باہر سے گرم ہوتا ہے اور اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سردی کے موسم میں انسانوں کے بدن باہر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ان کے باطن یعنی اندر سے گرم ہوتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں اس کا الٹا، یعنی باہر سے گرم اور اندر سے ٹھنڈے۔ اور جب اس قلب صنوبری کی چربی پگھل جاتی ہے، اس دل کی جب چربی پگھل جاتی ہے تو قلب معنوی شفاف ہو جاتا ہے، معنوی اعتبار سے دل جو ہے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فاقہ اور ذکر بالجہر کثرت سے کیا جائے، فاقہ
اور ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے ذکر اور بھوکا رہنے کا معاملہ بہت زیادہ ہو جائے تو بھی اس کی چربی پگھل جاتی ہے، تو بھی اس کی چربی پگھل جاتی ہے۔ سیر ہو کر کھانا غصہ و شہوت جیسے اوصاف ذمیمہ پیدا کرتا ہے، یعنی اگر فاقہ بہت زیادہ ہو، بھوک اور پیاس، بھوکا آدمی جو ہے بھوک زیادہ برداشت کرے، اور اسی طریقے سے ذکر بالجہر یعنی اونچی آواز سے ذکر جو ہے کثرت سے کیا جائے تو بھی اس کی چربی پگھل جاتی ہے۔ سیر ہو کر کھانا یعنی بھرپیٹ کھانا غصہ اور شہوت یعنی جو ہے لذتوں کو بھڑکاتا ہے، نفسانی خواہشات کو، شہوت کے معنی وہی نفسانی خواہشوں کو، ایسے برے اخلاق کو جو ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت نے جو ہے اس کو بتلایا کہ بسیار خوری جو ہے اخلاق ذمیمہ پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں حقیقت خوارق عادتوں کے خلاف جو چیزیں پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے، اس کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ غالباً خوارق عادات کا ظہور یعنی عادت سے ہٹ کر جو چیزیں ظاہر ہوتی ہے تو ایسی چیزوں کا ظہور فقط نشان راہ ہے، ایک راستے کا نشان ہے، کیونکہ عارف کی اصل منزل تو شہود و وصول ہی ہے، اصل منزل تو شہود اور وصول ہی ہے۔ مگر جو اس حالت سے، شہود کا مطلب یہ حضوری کی کیفیت، اور وصول کا مطلب یہ کہ واصل ہو جانا، اس تک پہنچ جانا، خدا تک رسائی ہو جانا، تو یہ اس کی اصل منزل ہے۔ مگر جو اس حالت سے فرو آ جائے، اس حالت سے جو یعنی آگے بڑھ جائے تو اس سے وہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا، وہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ جو اس حالت سے آگے بڑھ جائے تو اس سے وہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑی باریک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اب دوسرا عنوان ہے مقصود عارف کا مقصد۔ فرمایا عارف خاتمے پر نظر نہیں رکھتا، انجام پر نظر نہیں رکھتا، کیونکہ یہ نقصان کے مترادف ہے، اس سے جو ہے نقصان پیدا ہو جاتا ہے، نقصان پیدا ہونے کی طرح ہے، کیونکہ بھئی وہ اس کی منزل رک جائے گی اگر وہ آگے جو ہے انجام سے ڈرے گا۔ تو اگر 1000 بار بھی وہ یہ آواز سنے کہ ہم نے تمہیں شقی بنا دیا، بدبخت بنا دیا، یا یہ سنیں کہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی اب یہ کہ تم انتقال کر جاؤ گے، تو اس طرح کی وہ تمام باتوں، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں نہیں کا لفظ چھوٹ گیا، تمہارا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، یہ سنیں، تو اس طرح کی وہ تمام باتوں پر توجہ نہیں دیتا، اور فوری نفع جو کہ محبوب کے جمال کے دیدار کا نام ہے، اس وقت جو فائدہ مل رہا ہے محبوب کے جمال کے دیدار کا جو نام ہے، کہ کبھی دور کی امیدوں کے برابر نہیں سمجھتا، دور کی امیدوں کے برابر نہیں سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی دیدار ہونا ہے بس۔ فرمایا ملائکہ و جن جس صورت میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت نفس جوں کہ تو باقی رہتی ہے، بالکل ہو بہو باقی رہتی ہے۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام کہ خود اپنی جگہ پر بھی قائم ہیں، مگر اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دحیہ کلبی نامی صحابی کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خود اپنی جگہ پر بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دحیہ قلبی کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، عارف ہوتے ہیں، تو ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نظر نہیں رکھتے اور اللہ کے دیدار کا جو ہے شوق رکھتے ہیں۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پڑھنے سننے میں کوئی لغزش اور کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔